السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، یوٹیوب چینل ٹرو کلاسز 05 میں آپ کا پھر سے ایک بار خیر مقدم ہے۔ آج کی اس کلاس میں ہم سیکھنے والے ہیں ان 3 حروف کے بارے میں جو کبھی پر پڑھے جاتے ہیں اور کبھی باریک پڑھے جاتے ہیں۔ کلام مقدس کے اندر جب آپ قرآن پاک کی تلاوت کریں گے تو ان 3 حروف کو کیسے پہچانیں گے کہ کبھی پر پڑھے جائیں گے کبھی موٹے پڑھے جائیں گے، تو ان کے رولز جاننا بہت ضروری ہے۔ قواعد اور قوانین جاننا ان حروف کے بہت ضروری ہے، تبھی آپ قرآن مقدس کے اندر پہچانیں گے کہ کس کنڈیشن میں اس حرف کو پر پڑھنا ہے اور کس کنڈیشن میں باریک پڑھنا ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں، اور آج ہم سیکھنے والے ہیں ان حروف کے بارے میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 16 ہے تفخیم اور ترقیق، مدنی قاعدے کا لیسن نمبر 16 ہے، تفخیم اور ترقیق کے بیان میں۔ سب سے پہلے تفخیم اور ترقیق کو سمجھ لیتے ہیں کہ تفخیم کے معنی کیا ہوتے ہیں، ترقیق کے معنی کیا ہوتے ہیں۔ تو تفخیم کہتے ہیں، تفخیم کے معنی ہوتے ہیں حرف کو پر یعنی موٹا پڑھنا۔ تفخیم کے معنی حرف کو موٹا پڑھنا، پر پڑھنا، یہ تفخیم کے معنی ہوتے ہیں۔ اور ترقیق کے معنی ہوتے ہیں حرف کو باریک پڑھنا، حرف کو باریک پڑھنا، ٹھیک ہے۔ ترقیق کے معنی حرف کو باریک پڑھنا، اور تفخیم کے معنی حرف کو پر یعنی موٹا کر کے پڑھنا۔ تو کتنے حروف ہیں جو کبھی پر پڑھے جاتے ہیں کبھی باریک پڑھے جاتے ہیں؟ تو وہ 3 حروف ہیں، پہلا ہے الف، دوسرا ہے لام، اور تیسرا ہے را۔ تو یہ 3 حروف ہیں جو کبھی پر یعنی موٹے پڑھے جاتے ہیں اور کبھی باریک پڑھے جاتے ہیں، یعنی کنڈیشن کے اعتبار سے، جیسی کنڈیشن ہوتی ہے اس کنڈیشن کے اعتبار سے ان کو پر پڑھنا ہوتا ہے اور باریک پڑھنا ہوتا ہے۔ تو یہ 3 حروف ہیں۔ باقی آپ نے پہلے پڑھا ہوگا حروف مستعلیہ کے بارے میں، جو ہمیشہ ہر کنڈیشن میں پر پڑھے جاتے ہیں۔ ان پر کوئی بھی کنڈیشن ہو، چاہے ان پر زبر ہو، زیر ہو، پیش ہو، یا 2 زبر 2 زیر 2 پیش، کوئی بھی حرکت ہو، کوئی بھی سمبل ہو ان کے اوپر، وہ ہر کنڈیشن میں، ہر اعتبار سے، ہر حالت میں ان کو پر ہی پڑھنا ہوتا ہے، موٹا پڑھنا ہوتا ہے۔ جو 7 حروف ہیں حروف مستعلیہ، خا، صاد، ضاد، طا، ظا، غین، قاف، یہ 7 حروف ہیں۔ لیکن یہ 3 حروف جو ہیں الف، لام اور را، یہ کبھی پر پڑھے جاتے ہیں اور کبھی باریک پڑھے جاتے ہیں۔ کلام مقدس کے اندر ان کو کیسے پہچانیں گے کہ کس کو پر پڑھنا ہے، کب پر پڑھنا ہے اور کب باریک پڑھنا ہے؟ تو ان کے رولز جان لیتے ہیں۔ تو سب سے پہلے الف کی بات کرتے ہیں کہ الف کو کس کنڈیشن میں پر پڑھیں گے، کس کنڈیشن میں باریک پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے الف، الف سے پہلے اگر پر حرف آ جائے تو الف کو ایسی کنڈیشن میں پر پڑھیں گے، اور الف سے پہلے باریک حرف آ جائے تو الف کو باریک پڑھیں گے۔ تو اس کو اگزامپل سے سمجھ لیتے ہیں کہ الف سے پہلے اگر پر حرف آ جائے، فور ایگزامپل حروف مستعلیہ آ گیا الف سے پہلے، یہاں پر الف ہے، الف سے پہلے کیا ہے؟ قاف، یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ یہاں پر الف کو ہم پڑھیں گے تو پر کر کے پڑھیں گے، یعنی جب اس کو کھینچیں گے تو ایسی کنڈیشن میں ہمیں پر کر کے کھینچنا ہے، جیسے قاف الف زبر قو، قاف الف زبر قو، لام زبر لا، قولا۔ یا اس کے علاوہ اور ایک ایگزامپل آپ کو دیتا ہوں میں، یہ الف ہے، الف سے پہلے را ہے، اور را کے اوپر زبر ہے، تو را کے اوپر جب زبر ہوتا ہے تو را کو پر پڑھا جاتا ہے۔ اب ایسی کنڈیشن میں اس الف کو بھی پر ہی پڑھیں گے، کیونکہ الف سے پہلے کیا ہے؟ را، اور را یہ پر پڑھی جاتی ہے جب اس پر زبر یا پیش ہوتی ہے۔ تو الف سے پہلے ہمیشہ زبر ہی آتا ہے، اس بات کا خیال رکھیں کہ الف سے پہلے، الف نہ تو زیر کو قبول کرتا ہے نہ پیش کو قبول کرتا ہے، تو الف سے پہلے اگر را آئے گی تو را پر زبر ہی آئے گا، تو ایسی کنڈیشن میں الف بھی پر ہی پڑھا جائے گا۔ اس کو پر کر کے پڑھیں گے صراط، صراط، یہ ہو گئی کنڈیشن الف کو پر پڑھنے کی۔ اور الف کو باریک کب پڑھا جاتا ہے؟ جب الف سے پہلے حروف مستعلیہ یا پر حرف نہیں آئے گا تو الف کو اس کنڈیشن میں باریک پڑھیں گے۔ جیسے فار ایگزامپل یہ الف سے پہلے آیا میم، تو میم یہ باریک حرف ہے، اب اس کنڈیشن میں الف کو باریک پڑھیں گے، یعنی جب کھینچیں گے تو اس کو باریک کر کے پڑھیں گے۔ جیسے مالا، یا یہاں پر یہ کاف آیا، چھوٹا کاف بولتے ہیں اس کو،
تو ایسی کنڈیشن میں بھی الف کو باریک پڑھیں گے. ٹھیک ہے, کاف الف زبر کا, نون زبر نا, کانا, اس کو کھینچیں گے تو باریک کر کے کھینچیں گے, کانا. تو یہ کنڈیشن ہوئی الف کو باریک پڑھنے کی. تو الف کو پر پڑھا جاتا ہے جب الف سے پہلے پر حرف آئے تو الف کو پر پڑھتے ہیں, اور الف سے پہلے باریک حرف آئے تو الف کو باریک پڑھا جاتا ہے. اب آتے ہیں لام کے بارے میں. لام کو کس کنڈیشن میں پر پڑھیں گے اور کس کنڈیشن میں باریک پڑھیں گے؟ تو لام کی دو صورتیں ہیں. ایک لام ہوتا اللہ والا, کلام مقدس کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا جو اللہ کلام آتا ہے اس کو پر پڑھنے کی اور باریک پڑھنے کی کیا کنڈیشن ہے, تو اس کو سمجھ لیتے ہیں کہ اس میں جلالت اللہ عز و جل کے لام سے پہلے والے حرف پر اگر زبر یا پیش ہو تو اس میں جلالت اللہ عز و جل کے لام کو پر پڑھیں گے, اور اگر اس میں جلالت اللہ کے لام سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہو تو اس میں جلالت اللہ کے لام کو باریک پڑھیں گے. ٹھیک ہے, تو یہ کنڈیشن ہوئی اللہ کے لام کو پر اور باریک پڑھنے کی. کب پر پڑھیں گے؟ جب اس میں جلالت اللہ عز و جل کے لام سے پہلے والے حرف پر کیا ہو, زبر یا پیش ہو. اب اس کو اگزامپل سے سمجھتے ہیں. یہاں پر یہ ہے الف, اب یہ ہے لام اللہ. ٹھیک ہے, یہ کیا ہے, لام اللہ. اب الف یہ کیا ہے, زبر, حمزہ پر کیا ہے, زبر ہے. تو ایسی کنڈیشن میں اب اس کو پر پڑھیں گے اللہ. یہ آپ دیکھو یہاں پر لام اللہ ہے, لام اللہ سے پہلے والے حرف پر کیا آیا, پیش. تو اب لام اللہ کو اس کنڈیشن میں کیسے پڑھیں گے, پر پڑھیں گے. اس کو پڑھیں گے رسول اللہ, رسول اللہ. یا زبر آتا ہے تب بھی پر پڑھا جاتا ہے. جیسے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں لام اللہ سے پہلے نون کے اوپر زبر ہے. ٹھیک ہے, تو ایسی کنڈیشن میں لام اللہ کو کیسے پڑھیں گے, پر کر کے پڑھیں گے. اس کو پڑھیں گے ان اللہ, ان اللہ. تو دو کنڈیشن میں الف کو لام اللہ کو پر پڑھتے ہیں. جب لام اللہ سے پہلے زبر آئے تب بھی پر پڑھا جاتا ہے, اور لام اللہ سے پہلے پیش آئے تب بھی پر پڑھا جاتا ہے. اور اگر لام اللہ سے پہلے زیر آتا ہے تو اس کنڈیشن میں ہم لام اللہ کو باریک پڑھتے ہیں. جیسے بسم اللہ, یہاں پر آپ دیکھیں بسم اللہ. اب لام اللہ سے پہلے والے حرف کے نیچے کیا ہے, زیر ہے. ٹھیک ہے, تو اب اس کنڈیشن میں لام اللہ کو پر نہیں پڑھیں گے بلکہ باریک پڑھیں گے. کچھ لوگ بہت زیادہ اس میں غلطی کرتے ہیں, مسٹیک کرتے ہیں, اس لام اللہ کو پر پڑھ دیتے ہیں. جبکہ کنڈیشن یہ ہے کہ لام اللہ سے پہلے زیر آتا ہے حرف کے نیچے, تو وہاں پر لام اللہ کو باریک پڑھا جاتا ہے. جیسے بسم اللہ, یا اور بھی اگزامپل آپ کو جب اس سبق کو پڑھائیں گے انشاءاللہ مشق والا, تو اس میں آپ کو سارے اگزامپل سے سمجھائیں گے. تو یہ لام اللہ کو پر پڑھنے کی دو کنڈیشنیں ہیں. جب لام اللہ سے پہلے زبر یا پیش ہو تو ایسی کنڈیشن میں لام اللہ کو پر پڑھیں گے, اور لام اللہ سے پہلے حرف کے نیچے زیر ہو تو لام اللہ کو باریک پڑھیں گے. اور اس کے علاوہ باقی تمام لام کو باریک پڑھیں گے. یعنی لام اللہ نہیں ہے اور کوئی سا بھی لام ہو تو اس پر چاہے کوئی بھی حرکت رہے, زبر ہو, پیش ہو, یا کوئی بھی حرکت ہو, تو اس کو باریک پڑھیں گے. جیسے فور ایگزامپل یہ ہے دوسرے پارے کی یہ تیسرا حرف ہے ما واللہم سیقول السفہاء من الناس ما واللہم. تو یہاں پر بہت سارے لوگ غلطی کرتے ہیں, اس کو پر پڑھتے ہیں, اس کو لام اللہ سمجھ لیتے ہیں, جبکہ لام اللہ نہیں ہے. تو لام اللہ نہیں ہے تو اس کو باریک پڑھیں گے. ہر کنڈیشن میں کوئی بھی لام ہو اس کو باریک ہی پڑھیں گے. جیسے ان الذین, اب یہاں پر دیکھو آپ, یہاں پر بھی لام اللہ نہیں ہے تو اس کو بھی باریک پڑھا جائے گا. ٹھیک ہے, تو یہ آپ کو لام کے بارے میں سمجھا دیا ہے. اب را کو پر پڑھنے کی اور باریک پڑھنے کی 10 صورتیں ہیں, انشاءاللہ وہ سمجھانے والے ہیں.